بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس میں ہم موضوع پڑھیں گے الفعل الماضی، یعنی فعل ماضی۔ فعل ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، وہ فعل جس میں کسی عمل کا وقوع ہوا ہو فعل ماضی میں گزشتہ زمانے میں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم الفعل، فعل کی تقسیم، باعتباری زمنہ، زمانے کے اعتبار سے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، فعل یا تو ماضی ہوگا یا حال اور استقبال ہوگا، یعنی مضارع ہوگا۔ تو ابھی پہلے نمبر پر الفعل الماضی، فعل ماضی کی مثالیں اور اس کو ہم سمجھنے والے ہیں اس سبق میں۔ الامثلہ، الاول جرى الکلب، جرا یجری، جرى الکلب کتا دوڑتا ہے یا کتا دوڑا، فعل ماضی میں دوڑا۔ وقف الرجل، آدمی کھڑا ہوا۔ ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہو گئی۔ دقت الساعۃ، گھنٹی بجی۔ جاءت البنت، لڑکی آئی، جاء یجیء۔ باضت الدجاجۃ، مرغی نے انڈا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو بھی یہاں پر افعال ہیں، جرا، ضاع، جاءت، وقف، دقت، باضت، کل هذه افعال تدل على حصول عمل فی زمن خاص وهو الماضی۔ تو آئیے ہم بحث کو پڑھتے ہیں اور اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ البحث، تأمل، غور کرو۔ الکلمات الاولی، پہلے جو کلمات ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا جاءت، باضت، یہ والے کلمات۔ فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں یا مذکورہ مثالوں میں، تجدھا، آپ پائیں گے افعالاً کہ یہ افعال ہیں، یہ اسماء اور حروف نہیں ہیں۔ لأن، کیونکہ کل منہا، ہر کلمہ ان میں سے، یدل، دلالت کرتا ہے، یا ہر فعل ان میں سے دلالت کرتا ہے، علی حصول، کہ کوئی چیز حاصل ہوئی ہے، عمل، کوئی فعل، اس کا حدوث ہوا ہے، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ماضی۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اور جب آپ سوچ بچار کریں گے، فکر کریں گے، تدبر کریں گے، هذا الزمن، اس زمانے کو، فی کل منہا، تمام مثالوں میں، وجدتہ، آپ پائیں گے، زمنا ماضیا، کہ یہ ماضی پر، اس کا جو معنی ہے وہ ماضی والا معنی ہے اور گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے کہ فعل ماضی میں ہوا ہے۔ فکل، فکلمۃ جرا، جیسا کہ جرا فعل ہے، فی المثال الاولی، پہلی مثال میں۔ تدل، دلالت کرتا ہے، علی الجری، دوڑ پر، یعنی کہ دوڑ حاصل ہوئی ہے، فی الزمن الذی مضی، اس زمانے میں جو کہ گزر چکا ہے، مضی یمضی، گزر چکا ہے، قبل التکلم، بات کرنے سے پہلے۔ مثلا میں کہتا ہوں جلس الطالب فی الصف، جلس، تو یہ ابھی میرے کہنے کے بعد نہیں بیٹھے گا، بلکہ بیٹھنا ہو چکا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں قبل التکلم، بات کہنے سے پہلے ہی وہ چیز واقع ہو چکی ہو، وہ فعل ہو چکا ہو۔ وکلمۃ وقف، جیسے ہم نے کہا وقف الرجل، آدمی کھڑا ہو گیا، فی المثال الثانی، تدل، دلالت کرتا ہے، علی الوقوف، کہ کھڑا ہونا حاصل ہو چکا ہے، واقع ہو چکا ہے، فی الزمن الذی، ایسے زمانے میں، مضی، جو کہ وہ زمانہ گزر چکا ہے، قبل التکلم ایضا، بات کرنے سے اور نطق کرنے سے پہلے۔ وَهَلُمَّ جَرَّا، أي وعلى هذا القياس، اسی طرح تمام مثالوں کو لے لیجئے۔ وَلِذَلِكَ، اسی لیے، تسمى، کہا جاتا ہے، کل کلمۃ من الکلمات، ان تمام کلمات کو کہا جاتا ہے، فعلا ماضیا، فعلا ماضیا، مضى یمضی، گزشتہ زمانہ، اس میں کوئی بھی فعل واقع ہو، اس فعل کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، جمیع الکلمات، تمام وہ کلمات، التي من هذا النوع، جو اس قبیل سے ہیں، جو اس نوع میں سے ہوں گے۔ القاعدہ، فعل ماضی کا قاعدہ کیا ہے؟ الفعل الماضی، تعریف الفعل الماضی، فعل ماضی کی تعریف، ہوا، وہ ہے، کل فعل، ہر وہ فعل، یدل، جو دلالت کرتا ہے،
علی حصول عمل کہ بھئی عمل حاصل ہوا ہے، واقع ہوا ہے، فی الزمن الماضی گزشتہ زمانے میں، نہ کہ حال اور استقبال میں۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں تمارین نہیں ہے، سبق چھوٹا سا ہے، لیکن آپ حضرات نے اس طرح کی مثالیں لکھنی ہیں۔ جس طرح یہاں پر 6 جملے ہیں، 6 یا 10 جملے آپ خود بھی بنائیں، خود بھی لکھیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دے دوں، کتب الطالب الدرس، کتب الطالب، طالب علم نے لکھا، یہ نہیں کہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا، ٹھیک ہے، تو ماضی میں۔ اسی طرح نام الطفل، بچہ سو گیا۔ اسی طرح صلی الرجل، آدمی نے نماز پڑھی۔ توضأ الامام، امام صاحب نے وضو کیا۔ تو اسی طرح ہم مثالیں بنائیں اور اس سبق کو سمجھ لیں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔